چونکہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عرفان علی فاہی صاحب بھی موجود ہیں. چونکہ آج ہم یوم القدس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں اور آپ چونکہ انٹرنیشنل امور کو بڑے بہتر انداز میں سمجھتے ہیں, ہم فلسطینیوں کا بارہا ذکر کر رہے ہیں اور ابھی ہم رمضان المبارک کے آغاز میں بھی ہم نے دیکھا اور جو مناظر دنیا دیکھ رہی ہے اور جس خاموشی سے دیکھ رہی ہے, بار بار بات کی جائے, جتنی بات کی جائے کم ہے, اور باتوں کے ساتھ ہمیں کچھ اور لائے عمل بھی اختیار کرنا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, وہ اقبال نے کہا تھا کہ گفتار کے غازی بن تو گئے, کردار کا غازی بن نہ سکا. اس وقت 57 کے قریب امت مسلمہ کے مسلم ممالک دنیا میں موجود ہیں. آپ ایسٹرن سائڈ سے انڈونیشیا سے لے کے آپ نارتھ افریقن کنٹریز تک دیکھیں, ایک پوری آپ کو رو نظر آتی ہے جو کہ اسلامک ممالک کی ہے, اور کوئی 2 ارب کے قریب مسلمانوں کی اس وقت آبادی ہے دنیا میں. اور اسلام جو ہے وہ دنیا کا دوسرا بڑا, سب سے تیزی سے گرو کرنے والا, دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے, اور پہلے نمبر پہ سب سے زیادہ تیزی سے گرو کرنے والا مذہب ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جس کا مفہوم یہ تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جائے گا, اگرچہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے. آج جب میں غور کرتا ہوں کہ اس وقت ہم 2 ارب کی آبادی رکھنے والے مسلمان, مختلف لسانی, گروہی, سیاسی, معاشرتی تفرقوں اور فرقہ بازی کے اندر بٹے ہوئے مسلمان, اور ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل چند کروڑ کی آبادی کے اوپر جو مشتمل ہے, اور جس کو قائد اعظم نے ایک ناجائز ریاست کہا تھا, اور جو کہ انٹرنیشنل لاء کی کلیئرلی وائلیشن تھی. مطلب آپ نے ایک لاء کو اللیگلی جسٹیفائی کرنے کے لیے اس ریاست کو قیام پذیر یہ ہوئی, اور وہاں پہ گزشتہ 70-80 سالوں سے ظلم, ستم, جبر, استبداد کی جو داستانیں ہیں وہ رقم کی جا رہی ہیں. جیسے ہی 48 کے اندر فلسطینیوں نے یہ کہا کہ یہ آج میرا گھر ہے, اور اگلے ہی دن آ کے مجھے کہا گیا کہ اب یہ گھر آپ کا نہیں ہے, یہ ملک فلسطین نہیں ہے, اس ملک کا نام آج اسرائیل ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ میرے گھر میں کوئی گھس جائے اور مجھے کہیں کہ اس گھر سے نکل جاؤ, اس گھر والوں کے جو افراد ہیں باقی نیبرز اپنے پاس رکھ لیں, یہ جو گھر ہے نا اب یہ فلاں بندے کا آج سے ہوگا. تو سیم اسی طرح کا جو ظلم و ستم ہے نا وہ فلسطینی لوگوں کے اوپر کیا گیا, عرب لوگوں کے اوپر کیا گیا, اور یہودی جو کہ ایک گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ کو لے کے صدیوں سے وہ چل رہے تھے کہ یہ جتنی بھی سرزمین ہے جس کو ہم لیوٹن کا ریجن کہتے ہیں, جس میں سیریا بھی ہے, عراق بھی ہے, اور فلسطین کا علاقہ بھی, جارڈن کا علاقہ بھی آ جاتا ہے, کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم نے اپنی اس زمین کو حاصل کرنا ہے. یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو زمین ہم کو خدا کی طرف سے ودیت کی گئی ہے, اور جب ہم نے یہاں پہ آئے تھے ہمارے جو انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, تو ہم نے دوبارہ سے اس زمین کے اوپر اب قابض ہونا ہے. اب وہ اس کو ایک عقیدے کے طور پر لے کر چل رہے ہیں, اور آج یہ ایک سیاسی دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور اس عقیدے کے اوپر پورا کرنے کے لیے انہوں نے جو یہودیوں کی اپنی داستان ہے, یہ بھی ناظرین کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ یہ وہ یہودی ہیں کہ جو رومن امپائر سے لے کے آج تک جن یہودیوں پہ بھی اتنا ظلم و ستم انہی یورپی اقوام نے کیا. آج کے یہ جو یورپ, آج کے یہ جو امریکنز ہیں, انہوں نے اسی فلسطین, یہ جو یہودی ایک پوری کمیونٹی ہے, کسی دنیا کے ملک میں ان کو جگہ نہیں ملی. 1492 سے لے کے آج تک یہ رول رہے ہیں. جب اسپین کے اندر مسلمانوں کی گورنمنٹ کو ختم کیا جا رہا تھا 1492 کے بعد, تب وہاں سے مسلمانوں کو بھی نکال دیا گیا اور یہودیوں کو بھی نکال دیا گیا. اور مزے کی بات کیا ہے کہ ان یہودیوں کو پوری دنیا میں جس کمیونٹی نے خوش آمدید کہا اور ویلکم کہا وہ آٹمن امپائر میں مسلمان تھے. مسلمانوں نے ان کو ایک سٹیزن کے طور پر اپنی جو خلافت کا مرکز تھا مسلمانوں اس وقت, اور سلطنت عثمانیہ, وہاں پہ ان کو خوش آمدید کہا گیا. آج وہ جو یورپ ہے, عموماً مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سر انٹرنیشنل لاز ہیں, یونائٹڈ نیشنز ہیں, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, اتنے سارے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین جو رائٹس کے ادارے دنیا میں کام کر رہے ہیں, تو فلسطینیوں کے لیے یہ کیوں خاموش رہتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ ایک برڈن آف گلٹ ہے. یہ وہ برڈن آف گلٹ ہے ویسٹرن اقوام کا جو انہوں نے صدیوں تک یہودیوں پہ ظلم ستم کیا, اور اب آ کے انہیں یہودیوں کے ظلم و ستم کو جسٹیفائی کرتی ہیں وہ اقوام کہ کیونکہ ہم نے ان کو بہت ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تاریخ میں, اور آج یہ یہاں پہ رہنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یورپی اقوام ان یہودیوں کو خود سے علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری جہاں تو چھوڑو, ہم نے 1917 میں آپ کو یہ جگہ دے دی ہے,
बालफोर एग्रीमेंट हमने साइन कर दिया और ये आपको हम जगह दे रहे हैं, यहाँ पे आके आप आबाद हो जाओ। ठीक है। तो इस तनाजुर के अंदर ये सारे का सारा जो इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म और सितम हो रहा है, आज ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि आज तमाम मुसलमान ममालिक, तमाम OIC, अरब लीग, ये सारे के सारे इकट्ठे होकर वो कहते हैं ना कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाला काम ना हो, गुफ्तार ना हो, किरदार से फ़लस्तीनियों की मदद करने का वक्त आन पहुंचा है। डेफिनेटली।